معزز سامعین اکرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج ہم کچھ ایسی خوابوں کا تذکرہ کریں گے کہ جس میں جاہلوں کے پاس خواب بیان کرنے سے نقصان ہوتا ہے یا نہیں، اس چیز کو آپ کے سامنے وضاحت کے ساتھ بیان کریں گے۔ اگر آپ چینل پر نئے ہیں تو ویڈیو شروع کرنے سے پہلے چینل کو سبسکرائب کر دیں، بیل آئیکن کے بٹن کو دبا دیں تاکہ آئندہ آنے والی ویڈیو میری آپ تک پہنچی رہے۔ تو اس میں حضرت کرمانی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ دانا لوگ کہتے ہیں کہ جاہل کے پاس خواب نہ بیان کرنا چاہیے اور جاہل سے تعبیر بھی نہ پوچھی جائے، اور لوگوں کا یہ کہنا بالکل غلط ہے۔ یہ کون کہتا ہے؟ حضرت کرمانی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں اگر جاہل سے تعبیر پوچھی جائے تو وہ جو کچھ کہہ دے گا اس طرح ہو جائے گا، کیونکہ خواب کا نمائندہ فرشتہ ہے، وہ ہرگز خطا نہیں کرتا اور جو کچھ وہ کہتا ہے حق ہوتا ہے۔ تو نادان کہ غلط تعبیر دینے سے حق باطل نہیں ہو سکتا، یعنی اگر آپ جاہلوں کے پاس خواب بیان بھی کرتے ہیں تو وہ ٹلتی نہیں ہے، جو چیز ہونے والی ہے وہ ہو کے رہتی ہے، اور ان کے غلط تعبیر دینے سے کچھ بھی نہیں ہوتا۔ عالم اور جاہل میں بہت فرق ہے۔ اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے قُلْ هَلْ يَسْتَوِي الَّذِينَ يَعْلَمُونَ وَالَّذِينَ لَا يَعْلَمُونَ، ان سے کہہ دو کہ عالم اور جاہل دونوں برابر نہیں ہو سکتے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے لا يَسْتَوِي الْعَالِمُ وَالْجَاهِلُ، علم والا اور بے علم برابر نہیں ہوتے۔ چونکہ خواب کو ظاہر کرنے والا فرشتہ ہے جو لوح محفوظ سے بتاتا ہے خیر پہنچے گی یا شر پہنچے گا۔ اگر عالم یا جاہل اس کو پھیرنا چاہے تو ہونے والی چیز ضرور ہو کے رہے گی، کسی سے سوائے قضائے معلق کے جو صدقات اور دعا سے ٹل سکتی ہے، ہرگز نہیں پھر سکتی۔ جب ملک ریحان یعنی مصر میں بادشاہ ریحان جو تھا، اس کو جب خواب آئی تو اس نے کہا قالوا اضغاث احلام وما نحن بتعبیر الاحلام بعالمین، تو اس وقت کے جو خواب بیان کرنے والے تھے ان کے پاس اس نے خواب کو ظاہر کیا، تو انہوں نے یہ جواب دیا کہ یہ پریشان خواب ہیں اور ہم پریشان خوابوں کی تعبیر نہیں جانتے۔ تو بادشاہ نے اپنی قوم کو بلایا اور اپنے خواب کا حال پوچھا۔ پھر کیا ہوا آگے اللہ نے قرآن پاک کے اندر اس کا ذکر کیا یا ایھا الملأ افتونی فی رؤیایا ان کنتم للرؤیا تعبرون، کہ سرداران میرے خواب کی بابت فتویٰ دو اگر تم خواب کی تعبیر بیان کر سکتے ہو۔ تو پھر حضرت یوسف علیہ السلام نے تعبیر بیان کی اور 7 سالہ قحط کا بیان دیا۔ یہاں سے معلوم ہوا کہ جاہلوں کی تعبیر سے خواب کا حق باطل نہیں ہو سکتا، یعنی انہوں نے جو بیان کیا وہ چیز بیان نہیں ہوئی، بلکہ پھر یوسف علیہ السلام نے جو تعبیر بتائی تھی وہ چیز ظاہر ہوئی، اور پھر حضرت یوسف علیہ السلام کو وزارت ملی اور پورے ملک کا کنٹرول حضرت یوسف علیہ السلام کے پاس آیا۔ تو یہ پہلے جاہلوں کے پاس بیان کی گئی تھی اور پھر یوسف علیہ السلام کے پاس سامنے بیان کی گئی تھی، تو یوسف علیہ السلام نے اس کی تعبیر بتائی تھی۔ اس سے یہ معلوم ہوتا ہے کہ جاہلوں کے بات کرنے سے یا جاہلوں کے پاس خواب بیان کرنے سے وہ چیز ظاہر نہیں ہوتی، سوائے کس کے؟ دعا اور صدقے سے، کہ اگر کوئی ایسی چیز ہوتی ہے برائی اس کے اوپر پہنچنے والی ہے تو دعا اور صدقے سے ٹل جاتی ہے، ورنہ وہ چیز جو اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے علم میں ہے، جو فرشتہ القاء کرتا ہے، وہ ضرور ہو کے رہتی ہے، اگرچہ اچھائی ہو یا برائی ہو۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔